شادی کرنا جب تقاضا ہو، جوانی ہو، اسباب صحیح ہو، یہ فرض ہے۔ شادی پر فریضہ تو مکمل ہو گیا، اب آگے میاں بیوی کا آپس میں تعلق، جن جن چیزوں سے اس سے محبت بڑھتی ہے فقہا کہتے ہیں وہ بھی واجبات ہیں، اور جن چیزوں سے قطع تعلق پیدا ہوتا ہے وہ محرمات حرام ناجائز ہے۔ خاوند بیوی کو حقوق سمجھائے کہ ان اوقات میں مجھے نہ طلب کرو، میری ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی اپنی باتیں خاوند کو سمجھائے کہ ان چیزوں سے مجھے زحمت ہو رہی، طبیعت برداشت نہیں کر رہی، اور پھر خاوند کے فیصلے کو دیکھے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر اقتدار ہے۔ اقتدار ناجائز استعمال کرنا نہیں ہو سکتا، وہ ظالم کہلائے گا۔ اقتدار عدل کے ساتھ ہوگا تو اقتدار ہوگا، اگر اقتدار عدل کے ساتھ نہ ہو تو انتشار اور فساد ہو جائے گا۔ گھر میں اور افراد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، وہی ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ عورت جو میرے ساتھ وابستہ ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، رفیق حیات کہلاتی ہے، پوری زندگی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کو کہے آپ کے حقوق مجھ پر ہے، اس پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعاً آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی دو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ اور آؤ، یہ ساس سسر کا کوئی کام نہیں، یہ سب ظلم و زیادتی ہے۔ ان کو اچھی طرح حقوق و آداب سمجھائے کہ وہ ناجائز حکمرانی نہ کرے۔ اور یہ سسیاں وسیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی بھوتنیاں ہوتی، ان کو بڑھاپے میں بادشاہ بننے کا خیال آ جاتا ہے، وہ پرائی بہن اور بیٹی جو ہے اس کو کچلنے کے لیے شیرنی بنتی ہے، اس کے پنجوں سے بھی بچانا ہے بیوی کو، اس کو ٹارچر کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، یہ گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں وہ بھاگے گی۔ تو آپ سر پر شفقت کی چھتری رکھے، سینے سے لگائے اور اس کو کہے کہ میں آپ کے لیے ہوں، کوئی شک نہیں، آپ میرے ساتھ نکاح کر چکی ہے لیکن یہ میرے والدین ہیں، میرے قبلہ و کعبہ ہے، میری آنکھوں کے خاطر ان کا خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی بہت کڑوی بات بھی ہو جائے تو ہم چھوٹے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، اور اس شادی کے ابتدائی ایام ایسے ہی کڑوے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے ٹھکانے آ جاتی ہے، اور ہمارے والدین پتہ نہیں کب تک ہوں گے، مجھے دعائیں لینے دیں، اور آپ بھی میرے خاطر ان کا احترام کریں، اور ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو بیوی کے مرتبے سمجھاؤ، بیوی کو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ، دونوں اپنی اپنی جگہ قرار و سکون سے رہیں، بشرطیے کہ مرد مرد ہو، عورت نما نہ ہو، اور بھی مردانہ ساز و سامان ضروری ہے، تب جا کے بیوی مانتی ہے، ورنہ بیوی جرمنی کی بھی نہیں سنے گی جب تک وہ قابل اطمینان زندگی نہ دیکھے۔ اچھی طرح سمجھو، گھر میں گھریلو زندگی میں دین کو اول رکھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، خیر ہے، کھانا دیر سے کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، ٹائم جا رہا ہے۔ اور آیت کریمہ سورت طٰہٰ کے اخیر میں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا کہاں کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم کے رہے۔ جم کے رہے کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمیشہ کہے، ہمیشہ کہے، کہنے کا انداز وہ آپ اس کے حاکم ہے۔ شیرین لوگ شیرین بات سمجھتے ہیں، نرم لوگ نرم خوب کرام سے متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی۔ آپ اپنے نظام میں کپڑے صحیح نہ ہو، کھانا صحیح نہ بنے تو کیسے پیشانی چڑھاتے ہیں، کیسے برتن چھوڑ کر کے روانہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی پتہ کرے کہ آپ کو عذر ہے، ماہانہ عذر آئے ہیں جو آپ نماز نہیں پڑھتی، لہذا آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھانا ہے، اور آپ کے ساتھ بستر پر سونا نہیں ہے۔ تم خدا کی تابعدار نہیں بنی، میری کس طرح تابعدار بن رہی ہے؟ میں ایک مومن مسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کونین اور شافی و مشفع مان رہا ہوں، اور آپ بھی اس کے امتی ہے، ہمارے لیے نماز اور دین ضروری۔ یہ اسلامی زندگی سکھا رہا ہوں، تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہماری شریعت کتنی جامع ہے۔ مسلم شریف میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فقیۃ هذه الامہ بعد الاربع، قالہ النووی فی شرح صحیح
للمسلم النشابوری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو عبادت کے لیے اٹھتے تھے نا، فقام رویدا، آہستہ سے اٹھے، وفتح الباب رویدا، اور کنڈی آہستہ سے نکالی، وخرج رویدا، فقام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، تاکہ ہمیں اخلاق ملے، اپنے گھر میں اپنی بیوی ماتحت کے ساتھ حسن سلوک دیکھو۔ آپ نے فرمایا احسنکم خلقا احسن عند اللہ وانا احسن لاہلی او کما قال، بہترین آدمی گھر میں بہترین سلوک کرنے والا، اور میں بھی اپنے گھر میں بہترین سلوک کرتا ہوں۔ گھر آپ آئے جیسے سورج و چاند طلوع ہوا، آپ گھر اس شان سے آئے کہ اہل خانہ چمک اٹھے، آپ کے دیدار کے لیے تڑپے، بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ایک وقت آتا ہے غریب پر امتحان بڑھتا ہے، کیوں؟ ماں باپ قبلہ و کعبہ ہے اور بیوی بھی آئی ہے۔ اب دیکھو، اس کو احسن العلوم میں شریک ہونا چاہیے، درس میں انسان بن جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دو میدان علیحدہ ہے، بیوی کے ساتھ جو سلوک اور روش ہے اس میں ماں باپ قطعاً صدار نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں اس میں، اور ماں باپ کے جو آداب اور بزرگی ہے ان میں بیوی والوں کا کوئی کام نہیں۔ دو میدان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ماں باپ کو اپنے طور پہ کہے کہ یہ تو آپ لوگ لے کے آئے جربوں سے، منتوں سے، محنتوں سے، اس کو تو تحمل کرنا پڑے گا۔ یہ سلوک جو آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو سلوک ٹھیک نہیں۔ اور بیوی کو علیحدہ سمجھائے کہ یہ میرے قبلے و کعبے ہیں، میرے والدین ہیں، میں ان سے پیدا ہوں، ان کا مجھ پہ بڑا حق ہے۔ حق آپ پر ہے، بیوی پر نہیں، یاد رکھیں۔ آپ اپنا حق گزارے تو میری آنکھوں کے خاطر آپ ان کا ادب کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ بھی انسان ہے، انسانوں سے پیدا ہے۔ بیوی خاوند کی عزت تکریم کے لیے بہت خیال رکھے گی، اور ماں باپ سمجھ لیں گے کہ بھئی ہمیں یہ اجازت نہیں کہ جو ہم چاہے کرے، یہ لڑکا حساب کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ محسوس کر رہا ہے۔ اور گن کیوں پیدا ہوا کہ فقہ اور حدیث پر عمل نہیں ہوا؟ لہن نفقہ والکسوہ والسکنہ، روٹی کپڑا مکان بیوی کے حقوق ہے، علیحدہ کمرہ ہو، گھر علیحدہ باورچی خانہ ہو، بستر ہو، رہنے سہنے کی جگہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا حرام نہیں، اختلاف اسی میں آ رہا ہے، ہانڈیا میں آ رہا ہے، کھانے پینے میں آ رہا ہے، بس اللہ کی شان ہے۔ نہ عزت سے، پیار سے، محبتوں سے لے آتے ہیں، پھر اس کے کھانے پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ وہ تو انسان ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرے کھانے پینے کو مناسب نہیں سمجھتے، میرے لیے ایک جیل خانہ ہے۔ تو وہ ماں باپ اور خاندان اور سلطنت کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی، اور آپ اس کا دفاع نہیں کرتے، اچھا بیٹا بنے ہوئے ہیں، اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ اور بیوی کے ساتھ محبت، پیار ضروری ہے۔ بیوی کے ساتھ جتنی محبت زیادہ ہوگی زندگی پرسکون ہوگی، لیکن ماں باپ کی تعظیم تقریب ان کو بھی سکھانا ہے، اور ان کے سامنے ماں باپ کی برائی نہیں کرنی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنی ماں معلوم ہے، مجھے اپنے باپ کا پتہ ہے، لیکن گزارا کرنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ گزارے کی بھی حد ہے، کر سکے گی یا نہیں؟ کتنی لڑکیوں نے زہر پی لیا، کتنوں نے خودکشی کی، دیکھ لیا کہ نہ ماں باپ مان رہے ہیں وہاں جانے کو، نہ یہ راضی ہو رہا ہے، ہم مجھے یہاں آ کر کے شادی ایک سے ہوئی تھی، بیوی سارے گھر کی ہے۔ یہ مشکل کام، یہ نہیں ہوگا، اس کا حساب ہوگا اللہ کے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں۔ وفات کے وقت 9 تھی، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ یومئذ 9 نسوہ، رواہ الشیخان۔ ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے، کل منکوحات 17 ہے، اماں اور جواری کنیزیں ملا کر 37 ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری ثانی 14، ساری جلد بری پڑی، بحوالہ محدث دمیاتی، وہ بھی شارح بخاری۔ آپ بہت خیال رکھتے تھے کہ ام حبیبہ، ام سلمہ، حفصہ، سودا، عائشہ، سب کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم ھذا قسمی بین نسائی، یا اللہ یہ میری تقسیم اتنی ہو سکتی ہے بشری، فلا تاخذنی بما تملک ولا املک فیما احب عائشہ،
بس مجھے نہ پکڑے، جو آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ دل میں جو عائشہ سے محبت زیادہ ہے۔ انصاف، پیغمبر سے عبرت لے لے۔ بیویوں کے درمیان آپ کو خوف ہے کہ شاید کچھ زیادتی نہ ہو جائے، آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو ماں باپ کو بھی اور ان کے شر سے بھی اپنی بیوی کو بچاؤ، اور ماں باپ کے ظالمانہ روش سے اور ان کے لان تان کے جملوں سے، وہ جراثیم و سینکیا سے بھرے ہوئے تانے، ان سے بھی بچاؤ، اور کہو کہ یہ تو ایسے روڈ سے پکڑ کے نہیں لائے ہم، یہ تو ہم پورے عزت اور اونچے خاندان سے مانگ کے لائے، اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور بیوی کو علیحدہ کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، شروع کے اوقات ذرا آزمائش کے ہوتے ہیں، میری آنکھوں کے خاطر آپ تھوڑا سا تحمل کریں، جلدی اللہ روشنی لے آئے گا، بس جھگڑا ختم شو۔ اس کے دل میں والدین کی عزت بزرگی رہے گی، اور والدین کو بھی احساس ہوگا کہ ہمارے ظلم، غلط روش، بدسلوکی کا غیرتی بیٹے کو احساس ہے، صرف ہماری آنکھوں کے خاطر کچھ تحمل کر رہا ہے۔